اللهم صل على سيدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس قسم حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ عرفے کے دن دیا اس پر تفصیلی نظر، جس کے اہم نکات جو عرفے کے دن خطبہ دیا گیا اس کے اہم نکات یہ تھے۔ نمبر 1، انسانی جان و مال، عزت و آبرو، اولاد کا تحفظ۔ دوسرا، انسانی جان کا تحفظ، قصاص و دیت۔ نمبر 3 اس میں یہ تھا سود کے خاتمے کا تاریخی اعلان، اور چوتھا عورتوں کے حقوق کا تاریخی اعلان۔ ناظرین، سن 10 ہجری 9 ذی الحجہ عرفے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس پر سوار ہوئے، اور عرفے کے میدان میں پہنچ کر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد 1,24,000 صحابہ کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹھاٹے مارتے ہوئے صحابہ کرام کے جمع غفیر کو سب سے پہلے امن و سلامتی کا پیغام دیا، کیونکہ عربوں میں جان و مال کی کچھ قیمت نہ تھی۔ جو شخص جس کو چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا، جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا۔ آج امن و سلامتی کا بادشاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کو صلح کا پیغام سناتے ہیں اور کہتے ہیں، ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کے اور اس مہینے کی اور جس شہر میں ہم ہیں اس شہر کی حرمت ہے۔ ناظرین، آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے تمام بیہودہ رسم و رواجوں کو مٹا دیا۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روندی گئی۔ جاہلی دور یعنی اسلام آنے سے پہلے عربوں میں جو جاہلی دستور تھا کہ عرب میں کسی خاندان کا کوئی شخص کسی کے ہاتھ قتل ہوتا تو اس کا انتقام لینا خاندانی فرض ہو جاتا، اور عرب کی زمین ہمیشہ خون سے رنگین رہتی تھی۔ آج یہ سب سے قدیم رسم، عرب کا سب سے مقدم فخر ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے نبوت کا منادی سب سے پہلے اپنا نمونہ پیش کرتا ہے، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلُ دَمٍ أَضْعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ بْنُ رَبِيعَةِ بْنِ الْحَارِثِ۔ جاہلیت کے تمام خون یعنی انتقام کے خون باطل کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سب سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا۔ ناظرین، تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال پھیلا ہوا تھا جس سے غربا کا ریشہ ریشہ جکڑا ہوا تھا اور ہمیشہ کے لیے اپنے قرض خواہوں کے غلام بن گئے تھے۔ آج وہ دن ہے کہ اس جال کا تار تار الگ ہوتا ہے۔ اس فرض کی تکمیل کے لیے معلم حق سب سے پہلے اپنے خاندان کو پیش کرتا ہے، وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَ الْعَبَّاسِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ۔ جاہلیت کے تمام سود بھی، تمام انٹرسٹ بھی، تمام لون بھی باطل کر دیے گئے، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود، عباس بن عبد المطلب کا سود میں باطل کرتا ہوں۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ ناظرین، آج تک عورتیں ایک جائیداد منقولہ تھی، یعنی عورت ادھر سے ادھر وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، جائیداد میں بڑھتی تھی، قمار بازیوں، جوئے میں داؤں پر چڑھا دی جا سکتی تھی۔ آج پہلا دن ہے کہ اس گروہ مظلوم کو، اس صنف لطیف کو، اس جوہر نازک کو قدردانی کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ
ألا يؤطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ان پر یعنی بیویوں پر یہ حق ہے، تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں ناگوار ہو، جو تمہیں ناپسند ہو. اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا. اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ. اسلام سے پہلے بڑے بڑے مذاہب دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی بنیاد خود صاحب شریعت کے تحریری اصول پر نہ تھی. ان کو خدا کی طرف سے جو ہدایتیں ملی تھی، بندوں کی ہوس پرستیوں نے ان کی حقیقت گم کر دی تھی. ابدی مذہب کا پیغمبر زندگی کے بعد اسلام سے پہلے بڑے بڑے مذاہب دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی بنیاد خود صاحب شریعت کے تحریری اصول پر نہ تھی. ان کو خدا کی طرف سے جو ہدایتیں ملی تھی، بندوں کی ہوس پرستیوں نے ان کی حقیقت گم کر دی. ابدی مذہب کا پیغمبر زندگی کے بعد ہدایت ربانی کا مجموعہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی امت کو سپرد کرتا ہے اور تأکید کرتا ہے وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ. میں تم میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے. وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ. یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف خطاب کیا، انتم مسئولون عنی فما انتم قائلون. تم سے خدا کے یہاں میری نسبت پوچھا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو ربیعہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی انسانیت کا دعویٰ کرنے والی تنظیمیں اور قومیں اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنا دستور بنا لیں تو دنیا میں امن و امان، چین و سکون کے ساتھ ساتھ ہر آدمی راحت و آرام کی ٹھنڈی سانس لے سکتا ہے. آئین اسی وقت جب آپ یہ فرض نبوت ادا کر رہے تھے، یہ آیت اتری اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیوں روتے ہو؟ کہا ہم لوگ اپنے دین کے تعلق سے زیادتی میں تھے، لیکن اب جب کہ وہ مکمل ہو گیا ہے تو جو چیز مکمل ہو جاتی ہے گھٹنے لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا. خطبے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا اور ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی. پھر ناقے پر اونٹنی پر سوار ہو کر موقف پر تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر دیر تک قبلہ رو دعا میں مصروف رہے. عرفے کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جامع دعائیں مانگی ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی قسط میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد.